فرمایا کہ سورہ کہف اس کے فضائل کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور فرماتے ہیں سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق بھی منقول ہے، یعنی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں بھی ہیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں بھی ہیں۔ اس کو یاد کر لینے سے اللہ تعالیٰ دجال کی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور بھی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیت پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اس کے پیر سے لے کر اس کے سر تک ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ 10 آیتیں پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، پورے سورہ پڑھنے کے الگ کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت کر لے جو شخص جمعے کے دن تو اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک اس بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر دجال بھی نکل آ جائے اس درمیان میں تو دجال کی فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی اتنی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی فضیلت کے متعلق ایک اور لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں سورہ کہف کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے۔ سورہ کہف کی ہر آیت پورے سورے پر جب یہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے۔ اچھا، اس سورہ کہف کب نازل ہوا؟ اس کا سبب کیا ہے نازل ہونے کا؟ فرماتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تھا تو قریش مکہ میں پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجے۔ وہ لوگ پچھلی کتابیں تورات اور انجیل کے عالم تھے، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، ان سے اللہ کے حبیب سے یہ 3 سوالات کرو۔ اگر جواب دے دیتے ہیں ٹھیک اور الحمدللہ، اگر جواب نہیں دیتے تو ہم لوگوں کو اللہ کے نبی کو مذاق اڑانے کا ایک موقع مل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو سمجھ لینا کہ یہ بات بنانے والے ہیں، یہ رسول نہیں۔ نمبر 1 سوال، ایک تو ان سے ان جوانوں کے بارے میں معلوم کرو جو پچھلے زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ؟ ایک سوال کرنا۔ دوسرا سوال یہ ہے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق اور مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا تھا، اس کا واقعہ معلوم کرو، یعنی بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور تیسرا سوال ان سے کرو کہ روح سے متعلق روح کسے کہتے ہیں۔ 3 سوالات اللہ کے نبی سے جا کر کرنا۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے، اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں۔ علماء یہود کا پورا قصہ سنا دیا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں سوال لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ اللہ کے نبی سے وہ لوگ سوال کیے تھے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کا سوال کل دے گا۔ پھر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کے حبیب قرآن پاک اس کا لفظ ذکر کرتا ہے، یہ لوگ لوٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے۔ ان سوالات کا جواب وحی سے بدلا دیا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہیں آئی، اور یہاں تک کہ 15 دن اسی حال پر گزر گئے، نہ جبرائیل امین آئے اور نہ کوئی وحی آئی۔
یہاں تک کہ 15 دن ہو گئے، اب ان لوگوں کو اللہ کے نبی کو مذاق اڑانے کا ایک موقع ملے۔ وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، اللہ کے نبی اسی رنج میں غم میں پریشان ہو گئے، کیا کریں اب یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل سورہ کہف لے کر نازل ہوئے 15 دن کے بعد، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے، وحی کیوں تاخیر ہوا ہے اس کا وجہ بھی اس کے اندر بتلایا گیا ہے، کیوں 15 دن تاخیر ہو گیا۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ اگر کیا جائے، مثال کے طور پر اگر مجھے کل کوئی کام کرنا ہو تو میں کیا کہوں گا؟ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا۔ لفظ انشاءاللہ تھا، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس واقعے پر چونکہ ایسا نہ ہوا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے، سبق بتلانے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ اس صورت میں اس معاملے کے متعلق یہ آیت آئی ہے، فَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کبھی بھی کسی معاملے پر کوئی کام کرنا ہو، تم یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ انشاءاللہ کل کروں گا۔ لفظ انشاءاللہ کہہ لیا کر، اگر اللہ کی مشیت میں ہو تو کل وہ کام ہوگا، اگر اللہ کی مشیت میں کل وہ کام نہ ہو کسی اور دن وہ کام ہوگا۔ تو اس صورت میں نوجوانوں کا واقعہ پورا بتلا دیا گیا، جس اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق اور مغرب کے سفر کرنے والے ذوالقرنین کے بارے میں بھی اس میں واقعہ موجود ہے۔ تو اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے پورا سوال کا جواب واقعہ میں رکھا ہے، مگر روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 2 سوالوں کا جواب اس سورہ کے اندر ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت کی فضیلت جو آپ حضرات کے سامنے بتانا بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پوری پڑھ لی تو دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک آخری آیت، آخری کی 2 آیت سورہ کہف کی بہت ضروری آیت ہے، یاد رکھ لینا اس آیت کو۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ 2 آیت کی فضیلت کیا ہے معلوم؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخر رات میں اٹھ جاؤں اور نماز پڑھوں، مگر نیند غالب آ جاتی ہے، اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو، تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت میں اٹھا لے گا۔ یہ آیت کی اتنی فضیلت ہے، یہ آیت پڑھ لو اور نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں وقت میں اٹھا دے، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک اسی وقت میں آنکھ کھلا دے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی آیت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اسے یاد کر لینا۔ جس وقت میں اٹھنا چاہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میں آنکھ کھلا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت فرماتے ہیں، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری حاضری ہے اور میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے شرط کیا ہے معلوم؟ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے نیک کام کرنا ہے، عمل صالح، تمام عبادتیں اور نیک کام کرنا ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جو نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین بدلہ بھی ہے اور اللہ سے ملنے کا سبب بھی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ نوجوان کون ہیں، کتنے تھے،
کیوں غار میں جا کر چھپ گئے تھے، وہ کیا واقعہ ان نوجوانوں کا، وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کیے ہیں، جسے اصحاب کہف کہا جاتا ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔